جاؤ توبتن نصوحا، اور پکی توبہ کر لو، پکی توبہ کر لو، پکے پلٹ آؤ۔ تو عزیز محترم، رمضان المبارک کی ان گزرتی ہوئی ساعتوں میں، ان سعادت بری گھڑیوں میں، جب کہ مغفرت ہمارے بالکل دامنوں سے قریب ہو چکی ہے، بس دامن پھیلانے کی دیر ہے، بس آنسو بہانے کی دیر ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، رب کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک گنہگار کا، روایت کے جو لفظ ہیں وہ کہہ رہا ہوں، گنہگار کا رب کی بارگاہ میں اپنی ندامت کے سبب بہایا ہوا آنسو کا ایک قطرہ، اور ایک شہید کا رب کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنے لہو کا دیا ہوا ایک قطرہ، اور تیسرا جو بتایا گیا وہ عالم کی سیاہی کا قطرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو قطرے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ اور سیاستہ کی بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب جب سب کا حساب لے چکے گا، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، اس وقت ایک گروہ میدان حشر میں باقی ہوگا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ جا کے پوچھو بھئی تمہارا فیصلہ ہو نہیں گیا، کہیں چلے جاؤ نا جس طرف جانا ہے۔ تو فرشتے بتائیں گے الہ العالمین انہیں کہا ہے کہ جنت تمہارے لیے تیار ہے، دروازے کھلے ہیں اور محل تیار ہیں، نعمتیں تمہارے لیے سجی ہیں، تم آ جاؤ۔ مولا یہ اس جگہ سے ہٹ نہیں رہے ہیں۔ الہ العالمین ان سے بغیر کسی واسطے سے خطاب فرمائے گا۔ سیاستہ کی روایت ہے کہ رب خود بغیر کسی حجاب سے ان بندگان خاص سے خطاب فرمائے گا، اے میرے بندو کیا تمہیں میری جنت میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تم جا نہیں رہے ہو۔ اے میرے بندو تمہیں میری جنت میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ جو میں نے وعدے کیے تھے کیا ان میں کوئی کمی ہے کہ تم جا نہیں رہے ہو؟ تو سیاستہ کی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ حشر کے میدان میں وہ مخصوص طبقہ لوگوں کا وہ آواز دے گا کہ الہ العالمین ہمیں تمہاری جنت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم تمہاری نعمتوں کو مانے ہوئے ہیں، مگر ہم اس جنت کے لیے یہاں آئے نہیں ہیں، ہم اس جنت کے لیے، ہم ان نعمتوں کے لیے یہاں آئے نہیں ہیں، مولا ہم تو تیرے لیے یہاں آئے، ہم تو تیرے لیے یہاں آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کا پھر الوہی اعلان ہوگا، فرشتوں حجاب اٹھا دو ان کی نگاہوں کے بھی، اور الوہی جتنے بھی پردے ہیں ان کو ہٹا دو، اور پھر رب بغیر کسی حجاب سے انہیں اپنا دیدار عطا کرے گا اور ان سے ملاقات ہوگی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ان بندگان خاص سے جب ملاقات ہوگی تو رب پوچھے گا کہ میرے بندو اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو بندے کہیں گے مولا ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج، مولا ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج۔ بھائی کیوں جانا چاہتے ہو؟ مولا ہم دوبارہ دنیا میں جا کے پھر تیری بارگاہ میں اسی طرح توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے صرف تیری رضا کی خاطر تجھ سے تجھی کو مانگ کے پھر اسی حشر کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، تاکہ پلٹ کے ہمیں یہی تیری ملاقات ملتی رہے، تاکہ ہمیں پلٹ کے پھر تیری یہی ملاقات ملتی رہے۔ تو عزیز محترم توبہ، ویسے نعمتیں رب سب کو دینے والا ہے اور سب کو دے گا، مگر جو گناہ کر کے خطا کر کے اس کی رضا کی خاطر پلٹ کے اس کی طرف آتا ہے، فَمَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، وہ فقط اللہ کے لیے آتا ہے، اور جو فقط اس کے لیے آتا ہے نا، پھر حدیث کے الفاظ ہیں ان کے لیے انعام نہیں، ان کے لیے منعم خود ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے نعمتیں نہیں بلکہ نعمتوں والا خود ہوتا ہے۔
اور ان کا انعام وہ خود ہوتا ہے. جس طرح روزہ دار کے لیے کہا نا کہ ہر عمل کے لیے کوئی اجر ہے، اور روزہ دار کے لیے میں خود اجر ہوں. روزہ دار کے لیے میں خود اجر ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا عمل ہے نا، دیکھیں باقی جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر روزہ ایسا عمل ہے جو کسی دوسرے کو آپ دکھا نہیں سکتے ہیں، نہ اپنی پیاس دکھا سکتے ہیں، نہ بھوک دکھا سکتے ہیں، اور یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اپنے الہ کے لیے ہے، اپنے خالق و مالک کے لیے ہے، اور جو اس کے لیے ہے پھر اس کا اجر بھی وہ خود اکیلا ہی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور اجر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ملاقات سے اور اس کی قربت سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہو نہیں سکتا. تو حاضرین محترم، رمضان المبارک کے اس آخری جمعۃ الوداع کی ان پرسعادت گھڑیوں میں آئیے ہم مل کر اللہ کی حضور اپنا دامن پھیلا کے رب سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں. اور انسان کا خاصہ کیا ہے، انسان کا عظمت کا معیار کیا ہے کہ انسان جھک جاتا ہے، انسان نادم ہو جاتا ہے، انسان اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے، اور جو شرمندہ ہو جاتا ہے نا اپنی غلطیوں پر، اسی کو بندگی مل جاتی ہے اور اسی کو حقیقتاً زندگی مل جاتی ہے. تو حاضرین محترم، گناہ کر لینا ایک خطا ہے، اور گناہ پہ قائم ہو جانا دوہرا عمل ہے، اور گناہ کے بعد جھک جانا یہ بندگان خدا کا عمل ہے. ہر خطا کے بعد، ہر گناہ کے بعد رب کا دروازہ کھلا ہے، رب کی جو رحمت ہے، اس کا جو فضل ہے، اس کا جو احسان ہے، اور اس کی جو مغفرت ہے، اس کی جو بخشش ہے، وہ آوازیں دے رہی ہے، وہ بلا رہی ہے کہ میرے بندو آؤ، مجھ سے مغفرت مانگو، مجھ سے بخشش مانگو، اور مجھ سے رحمت کا سوال کرو، کرم مانگو، اس کا فضل مانگو، اور وہ دے رہا ہے. تو حاضرین محترم، اپنی دعاؤں میں رب سے فضل بھی مانگیے، اس کا احسان بھی مانگیے، اس کی توفیق بھی مانگیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کی سلامتی بھی مانگیے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں پر، ہم سب کی خطاؤں پر، ہم سب کی لغزشوں پر پردہ ڈالے